اللہ الرحمن الرحیم. انڈیا کی جارحیت اور کشمیر میں ہونے والے مسلمانوں پہ مظالم انسانیت کی بدترین تاریخ. ایسے میں آج جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پاکستان کی سرحدوں پہ ہمارا خون، ہمارے فوجی نوجوان ملک و قوم کے لیے تیار کھڑے ہیں. ایسے میں جو کمی ہے وہ ایک بہت بڑے عوامی لیڈر عمران خان کا جیل کے اندر ہونا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور نیشنل سیکیورٹی کے جو بنیادی عوامل ہیں اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب تک عوامی طاقت فوجی طاقت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اس وقت تک اتنے خطرناک دشمن بھارت کو شکست دینا انتہائی کٹن اور مشکل ہوگا. اس لیے پوری قوم کا تقاضا ہے کہ ان حالات کے اندر 90% لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والا عمران خان کو رہا کیا جائے. میں نے اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا ہے، فیس بک پہ بھی اپنا پیغام دیا ہے کہ ہمارے لیڈر نے بہت پہلے کہا تھا 26 نومبر کو 2022 کو راولپنڈی کے جلسے میں یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے. میں تقاضا کرتا ہوں فیصلہ سازوں سے کہ وقت کی ضرورت کو پہچانیں. قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. جب قوم اکٹھی ہوگی تو بڑے سے بڑا سخت دشمن، بڑے سے بڑا طاقتور دشمن بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی امید کے ساتھ کہ جن مسخروں کو آپ نے حکومت دی ہوئی ہے وہ اس ملک کو بچا نہیں سکتے. اس ملک کو تباہ کرنے میں ان کا بنیادی کردار ہے. نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اس ملک کو جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے یہ ان کا ملک نہیں بلکہ یہ ATM مشین ہے جس کو کیش کر کے لوٹ کر کے وہ اس ملک کی دولت کو باہر لے کے جاتے ہیں. اس لیے میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی ناگزیر ہے. اس کی باعزت رہائی اس ملک کے 90% لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بیک آواز ایمانی قوت کے ساتھ ہمارے اس پاکستان کو ہم نے خدا کے فضل سے بچانا ہے. بہت شکریہ جی. یہ بتائیں کہ آپ نے الزامات لگائے تھے وہ بابر اعظم سواتی اور مانسیرا سے ارکان اسمبلی. سر بنیادی طور پر وہ جو کمیٹی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. میرا خیال ہے اس پہ تبصرہ کرنا اس وقت یہ جائز نہیں. نہیں، کلین چٹ دے دیے قاضی محمد انور صاحب نے. 3 ممبران ہیں اور 3 ممبران کی رپورٹ آنے دیں. بہت شکریہ جی.